بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر و احسان. اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، ان میں سب سے بڑی جو دولت ہے اور اللہ کی نعمت ہے ایمان، وہ ایمان سے ہمیں مشرف کروایا. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں بارہا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وہ چاہتے ہیں کاش دنیا کے اندر وہ مومن ہوتے، مسلمان ہوتے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: اگر صاف زمین صاف آسمان کے خزانے دے کر ان کو ایمان اور اسلام کی دولت ملتی تو ایمان کی قدر و قیمت کی وجہ سے صاف زمین اور صاف آسمان کے خزانے لٹا دیتے اور ایک اللہ کا توحید کا کلمہ اپنا لیتے. دنیا میں انسان اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ باہر جا کر جو لوگ کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہاں کا موسم، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کا کھانے پینے کا طریقہ، ہر چیز الگ ہوتا ہے. ایک انسان سعودی عرب کمانے کے لیے گیا تو بنگلور جیسا ماحول اس کو مل نہیں سکتا، بنگلور جیسی غذائیں اس کو مل نہیں سکتی. ہر جگہ کی الگ آب و ہوا ہے، غذا ہے، تعلیم ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے. لیکن دولت کے خاطر اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے خاطر اور اپنے بچوں کی شادی کے خاطر
اپنی زندگی میں آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں۔ کتنوں کے گھرانے والے حائل میں، دمام میں، مسقط میں، ریاض میں، جدہ میں کام کرتے ہیں، اور ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائی بہن حج کو آتے ہیں یا عمرے کو آتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں، آ کر ان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ عمرے کے لیے 15 دن جاتے ہیں، نہ وہاں کی سردی سنبھالی جاتی ہے، نہ گرمی سنبھالی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جانے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے کعبے کا دیدار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک ڈائریکٹ پڑھنے کا اللہ موقع مرحمت فرماتا ہے، اور جنت کا ایک حصہ ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے باوجود طبیعت بے چین سی رہتی ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، یہ لوگ وہاں جا کر اپنی عبادتوں کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ سب کچھ رہنے کے باوجود پردیسی ہونے کا ایک اپنا الگ احساس ہوتا ہے۔ آدمی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں کی گرمی برداشت کرتا ہے، وہاں کے کفیل اور جو وکیل، جو ذمہ دار ہیں، ان کی کھڑے کھوٹے باتوں کو، کڑوی باتوں کو، کھٹی باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ ذرا سی قربانی کے بعد ہم انڈیا میں اتنا کما نہیں سکتے، ہمارے بچوں کو اونچی اسکول میں ایڈمیشن کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کی دوائی کا خرچہ نکلتا ہے۔ قیامت کے دن جن بچوں کے خاطر، جس بیوی کے خاطر، جس اولاد کے خاطر، جن والدین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتا تھا پردیس میں جا کر روپیہ کمانے، پیسہ کمانے، کیوں؟ وہ تو ایک ڈیڑھ روٹی کھا کر بھی زندگی گزار سکتا ہے، پانی کے گھونٹ ستو کے آٹے میں ملا کر سحری افطاری کر سکتا ہے، نہیں وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے پریوار کو۔ لیکن جب ایمان اس کا ڈاما ڈول ہوتا ہے اور یہ مذہب اسلام پر مکمل نہیں اترتا ہے تو قیامت کے دن جہاں زمین بھر کر سونا چاندی، آسمان بھر کر دولتیں، سب کچھ فدیے میں دے کر وہ جہنم میں جانے سے بچنا چاہتا ہے اور وہ مومن اور مسلمان بننا چاہتا ہے۔ چلو، سونا چاندی باہر کی چیز ہے، روپیہ، دینار، درہم، ریال، ڈالر، یہ سب باہر کی چیزیں ہیں، لیکن بیوی تو اپنی ہے، اولاد کے اندر بھی خون اپنا دوڑ رہا ہے، اور ماں باپ بھی تو اپنے ہیں۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ بے ایمان والے کا انجام کیا ہو رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لگام، یوں سمجھیے کہ سام کا ایک پھل وہ جہنم سے نکلتا ہے، اور جو لوگ بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، قرآن پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز وقت پر نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں اختیار کرتے، کاروبار جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قرض لے کر واپس نہیں کرتے، ایسے بے ایمان لوگوں کو وہ جہنم سے نکلنے والی جو اجدے کی پھن ہے وہ نگل لے گی، اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں آئیں گی۔ ایسے وقت کے اندر وہ جہنمی کہے گا، اللہ تو میری ماں کو لے لے، میرے باپ کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میری اولاد کو لے لے، دنیا میں اگر کوئی ان پر نگاہ اٹھائے تو یہ دشمن ہو جاتا ہے۔ بچے گلی میں کھیلتے ہیں، کوئی اسے مارا، کوئی اسے مارا،
کوئی اس کو گالی دیا، کوئی اس کو گالی دیا۔ باپ ڈیوٹی سے آنے کے بعد، کاروبار سے گھر لوٹنے کے بعد جب گھر کی عورت شکایت کرتی ہے، اپنے لیے کبھی لڑا نہیں، بیوی بچوں کی محبت کے خاطر وہ لڑ لیتا ہے، وہ جھگڑا کر لیتا ہے، اور انہی کے خاطر اس کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کی لپٹیں دے کر اور بے ایمانی کا انجام دیکھ کر اور اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا انجام دیکھ کر وہ اللہ سے کہے گا، اللہ میری ماں کو لے لے، میرے باپ کو لے لے۔ کیوں گئی؟ دنیا میں ان سے بہت محبت کیا کرتا تھا، بچے کو دیکھے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، بچی جو لاڈلی اس کی بیٹی ہے اس کو دیکھے بغیر یہ چین کی نہیں سوتا تھا، اور بیوی اور اس کے خاندان والوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ لیکن جہنم کی آگ کی لپٹیں اور غیر مسلموں کا انجام، غیر مسلموں کا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے نجات دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کا انسان ماچس کی تیلی کی جو گرمی ہوتی ہے، انگارہ ہوتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگربتی سلگا کر، موم بتی سلگا کر ذرا سا انگلی لگ جائے، برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر سب سے ہلکے درجے کی جو آگ ہوگی، جیسے آدمی بس میں سواری کرتا ہے، ٹرین میں سواری کرتا ہے، تو اس کے اندر سب بوگیاں یکساں نہیں ہوتی۔ ایک لوکل ڈبہ ہوتا ہے، ایک جنرل ڈبہ ہوتا ہے، ایک ریزرویشن کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک اے سی کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک چیئر کار کا ڈبہ ہوتا ہے، اور ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں مکان بناتا ہے تو سب مکانات کی ویلیو اور قیمت ایک سی نہیں رہتی۔ روڈ کے قریب شہر کے اندر اس کی قیمت کچھ اور ہی رہتی ہے، دیہاتوں میں کھیتی باڑی کے قریب روڈ سے دور اس کی قیمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں ایک سیٹ کے عوض جو پیسہ آتا ہے، دیہات کے اندر 15-20 سیٹ اسی پیسوں میں خرید سکتے ہیں۔ تو چنانچہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ، جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے مختلف قسم کے طبقات رکھیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جہاں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، آگ ہوں گے، غسلین ہوگا۔ غسلین کا مطلب جہنمیوں کو جب آگ سے دبایا جائے گا، ان کے پھوڑوں سے، ان کے جسم سے جو لہو نکلے گا اور جو پیپ نکلے گا، ایک طبقے کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ لہو اور پیپ پلائے گا۔ تو چنانچہ سرد جگہ کا بھی ایک جہنم کا طبقہ ہے جس کو طبقہ زمہریر کہتے ہیں۔ وہ برف سے 100 گنا زیادہ -ڈگری وہاں پر کولڈ ہوگا، وہاں پر سردی ہوگی۔ انسان کے بدن کے اندر کی ہڈیاں جیسے فریزر میں، ایک تو ہوتا ہے فریج اور ایک ہوتا ہے فریزر جس کے اندر گوشت وغیرہ رکھتے ہیں، برف بنانے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر کانچ کا گلاس رکھ دے یا کانچ کی بوتل رکھ دے تو وہ چٹک جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ کولڈ کو، سردی کو اور وہ -ڈگری ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کرتی۔ ایسے ہی اللہ نے جہنم کے اندر ایک مقام رکھا ہے جس کا نام ہے زمہریر۔ انسان کی جسم کی ہڈیاں وہ سردی کی وجہ سے چٹکنے لگتی ہیں، اور جہنمی رو رو کر اللہ سے کہتا ہے، اور اللہ تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، جیسے جنت کے واچمین اور جنت کے جو باڈی گارڈ ہیں اور جو ہے ڈور کیپر ہے، ان کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے جو ڈور کیپر ہے اور جہنم کے اوپر جو نگرانی کرتے ہیں ان کا نام ہے مالک۔ تو یہ لوگ مالک سے کہیں گے، اللہ سے کہو کہ ہمارا درجہ بدل دے، زمہریر ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں آگ میں ڈال دے، اللہ ہمیں غسلین میں ڈال دے۔ پھر ان کو وہاں ڈالا جائے گا تو پھر اس سے زیادہ چیخیں ماریں گے۔ تو چنانچہ آگ کے درجات کے اندر کوئی 1 لاکھ ٹیمپریچر کا جو ہے مرتبہ ہوگا،
اور جہنم کا طبقہ ہوگا، تو سب سے کم درجے کی جہنم کی آگ جو ہے اس کے اندر جو آدمی تڑپتا ہے اور روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، اگر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام کی نیند سوتا ہے۔ جہنم کی سب سے لوور درجے کی، کم درجے کا ٹمپریچر والا، حرارت والا آگ کا طبقہ وہ اتنا گرم ہوتا ہے اور اتنی تکلیف دینے والا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی آگ میں آئے تو وہ آرام سے خراٹے مار کر نیند کرنے لگے گا۔ تو میری ماں اور بہنیں، وہاں پتہ چلے گا کہ دینی مجلسوں کی قدر و قیمت کیا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ رات کو اٹھ کر سردی میں وضو کرنے، غسل کرنے اور اللہ کے دربار میں رکوع سجدہ کرنے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج زمین کی قدر و قیمت ہے، آج دکان مکان کی قدر و قیمت ہے۔ آج اگر کوئی بچی اس کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نام پر کتنی دکانیں ہیں، کتنے مکانات ہیں، کیا اس کا ماں باپ بوڑھے ہیں کہ جلد رک جائیں اور پھر وراثت کے اندر وہ کھیت، وہ کھلیان، وہ باغات، وہ دکان، وہ مالک، وہ فیکٹری یہ بچی کے نام پر ہو جائے اور داماد اس کو خوب مزے لے کر عیش لے کر زندگی گزارے۔ یہاں پیروں میں پہنے جانے والی چپلوں کی قدر و قیمت ہے۔ ہاں ہاں، جب قبر کے اندر جائیں گے اور من ربوکا کا سوال ہوگا، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ کوئی دوست ہوگا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بیوی کے قبر کے اندر خاوند کو سلا دیا گیا ہو اور کسی خاوند کے قبر میں بیوی کو ساتھ سلا دیا گیا ہو۔ یہ لیلا، یہ مجنو، یہ شیری، یہ فرحات، یہ محبوب، یہ محبوبہ، یہ سب دنیا کے چونچلے ہیں۔ یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ نے اس گھر کو دھوکے کا گھر بنایا ہے۔ انسان کے اعضاء کو دیکھیں، کان سے کیا نکلتا ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے، آنکھ سے کیا نکلتا ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے، ناپاک جگہوں سے کیا نکلتا ہے، اور ذرا تگو دو کرے تو جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کے بدبو کیسے ہوتی ہے۔ اور ایسی ذلیل دنیا کے لیے انسان اپنی قبر کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا اور ترازو نامہ اعمال میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال تولیں گے تب پتہ لگے گا، ہائے ہم اپنی زندگی کس چیز کے اندر گزار کر آ گئے۔ یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ باتوں باتوں میں ایل کے جی یو کے جی پڑھنے والا اسکول میں 5ویں 7ویں کلاس میں چلا جاتا ہے، باتوں باتوں میں SSLC کا ایگزام ہو جاتا ہے، باتوں باتوں میں PUC کا ایگزام ہو جاتا ہے، باتوں باتوں میں اب وہ کمپنیوں کو، کارخانوں کو ملازمت کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے انٹرویو دینے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا کام ملا، اب رشتے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ رشتے کی تلاش کے بعد ابھی 1 سال گزرنے نہیں پایا، کیا ہوا؟ لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس میں کمزور کون ہے؟ مرد کس کو ہے؟ مرد کو ہے، بیٹوں کو ہے۔ اس کی ایک فیٹنگ چلتی ہے، ساس تانے دیتی ہے، نڑند بھاوج تانے دیتے ہیں، یہ گڈ عورت کو کر کو لائے، اس کی نصیب اچھی نہیں ہے، اس کی قسمت اچھی نہیں ہے، آتے ہی سسرے کو کھا لی، آتے ہی دکان چلا گیا، آتے ہی مکان چلا گیا، آتے ہی بچوں کو بیماری آ گئی۔ یہ دنیا، اس کی محبت میں دھوکہ ہے، اس کی مٹھاس میں کڑوا پن ہے، اس کی کھٹاس کے اندر پھیکا پن ہے، اس کے اخلاق کے اندر بد اخلاقی ہے۔ دکھتا کچھ اور ہے، نظر آتا کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد باتوں باتوں میں بیٹیوں کے رشتے شروع ہو جاتے ہیں، بیٹوں کے رشتے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے فسانے آتے ہیں کہ داماد بیٹی کا جھگڑا، لڑکا بہو کا جھگڑا، وہ ماں کو برداشت نہیں کرتے، ماں ان کو برداشت نہیں کرتی۔ پھر ہارٹ آ گیا، 40 سال کے بعد یہ کم و بیش یہ چیزیں ضرور آتی ہے۔ کسی کو بی پی آ گیا، کسی کو ہارٹ آ گیا، کسی کا وال بلاک ہو گیا، کسی کے جو ہے رگیں جام ہو گئی، کسی کو خدا نہ کرے کینسر ہو گیا، کسی کو کھلا بیماری ہو گئی۔ اب وہ چلتے کرتے انسان اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ یہ دنیا کی محبتوں میں دھوکہ ہے،
اگر کوئی کڑک سلام بھی کرتا ہے تو قرض مانگنے کے لیے کرتا ہے، کوئی خود غرضی کے لیے کرتا ہے۔ انسان سے محبت جب تک دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے اور ہنسی خوشی زندگی ہے، سب اپنے نظر آنے لگتے ہیں۔ جب روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں اور جب دوائیوں کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان کا اپنا سایہ بھی دھوکہ دینے لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کے راستے کے اندر دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کتنی بڑی زندگی گزارے اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ خواب میں آپ کے چاہنے والے نے دیکھا اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ پیغمبروں میں جو اب تک پیغمبر آئے، انسانوں میں جو انسان اب تک آئے، ان میں بڑی زندگی آپ نے گزاری، 950 برس تو آپ نبی بن کر گزارے، رسول بن کر گزارے، داعی بن کر گزارے، آپ نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے 2 دروازے تھے، ایک میں ان تھا ایک میں آؤٹ تھا، ان سے زندگی کے نام پر داخل ہوا اور ایگزٹ اور آؤٹ سے موت کے راستے سے چلا گیا۔ کأنہم یوم یرونہا لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہاں کے جوانی ایک دھوکہ ہے، یہاں کا بڑھاپا، یہاں کا بچپنا، یہاں کا ہنسنا، یہاں کا کھیلنا، یہاں کے حالات، یہاں کی دولت، یہاں کی پراپرٹی، کأنہم یوم یرونہا، قیامت میں جا کر جب دنیا میں مڑ کر دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ ہم نے 60 سال نہیں گزارے، ہم نے 70 سال نہیں گزارے، بلکہ ایک رات کا وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ قالت کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا کتنا تم دنیا میں رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم ایک دن رہے یا آدھا دن رہے۔ یہ جوانیاں، یہ ساس بہو کے جھگڑے، یہ گھروں کی تعمیر، شیطان اللہ کی عبادت سے کاٹ کر، اللہ کے رستے سے کاٹ کر، جنت کے رستے سے کاٹ کر، شیطان حق کے راستے سے کاٹ کر، صراط مستقیم کے راستے سے کاٹ کر، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کو خوبصورت اور حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ ساری زندگی زمین حاصل کرنے میں لگی، ساری زندگی بنگلہ بنانے میں لگی، ساری زندگی بچوں کو ڈگری لگانے میں لگی، اور ایک ایمان جس کے بند ہوتے پر من ربوں کا قبر میں جواب دے سکے ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ ایک جواب جس کو قبر میں منکر نکیر پوچھتے ہیں وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کے آنسر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم مرتے رہے، ہم جھگڑتے رہے، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری بچپنا، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا یہ گھروں کے جھگڑوں کو نمٹانے میں لگ گیا۔ یہ نہار پیٹ پیشاب لے جا کر لیاب میں ٹیسٹ کرانے سے گزر گیا۔ ہمارا لہو، ہمارا پیخانہ، ہماری نجاست لیاب کے چکر لگانے میں گزر گیا۔ ہمارے بزرگان دین کھانے پر کوئی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں سحری کو سنت ہے سحری میں کہ کچھ کھایا جائے، آدمی بھوکا روزہ نہ رہے، بس اس سنت کے لیے قہوہ جو ہوتا ہے عرق، اس کے 2-3 گھونٹ پانی پی لیا، گھونٹ عرق پی لیا کرتے تھے۔ کھانا پینا، رہنا سہنا یہ تو تمام جانوروں کو لگا ہوا ہے، یہ تو تمام پرندوں کو لگا ہوا ہے، یہ تو سمندر کی تمام مخلوقات کو لگا ہوا ہے۔ مومن و مسلمان دنیا میں زمین کی محنت کے لیے اور سونے چاندی پر محنت کے لیے ایک دکان کے بعد ایک دکان، ایک مکان کے بعد ایک مکان کھا نہیں سکتا، دوسروں کو دے نہیں سکتا۔ جب 10,000 تنخواہ تھی تب بھی 2 روٹی کھاتا تھا، اور جب 1.25 لاکھ کی تنخواہ مل رہی ہے، بچے آسٹریلیا، جرمنی، انگلینڈ، سعودی، کویت، قطر میں کما کر بھیج رہے ہیں، تب بھی 2 ہی روٹی کھائے گا۔ جتنی جگہ سونے میں لگتی تھی اتنی ہی جگہ لگائے گا۔ انسان کھا نہیں سکتا، بی پی ہے، شوگر ہے، وال بلاک ہے، اور اس کے اندر مشین لگی ہوئی ہے، بے تاکی کے سہارے چلتا ہے، ویل چیئر کے سہارے چلتا ہے، آنکھوں پر سوڈے کا چشمہ لگ گیا ہے، کان کے اندر سننے کی ڈگری لگ گئی ہے، کیا کرے گا؟ 1.5 لاکھ
خاندان کی بیواؤں کو دے نہیں سکتا، یتیموں کی مدد نہیں کر سکتا، مسکینوں کی مدد نہیں کر سکتا، دل وکیل ہے، ایمان کے ماحول کے اندر یہ زندگی اس کی تربیت نہیں پائی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ پتھر پر، مٹی پر، گارے پر محنت کرے گا۔ باجو والی بھی سائڈ لے لیا، باجو والا بھی گھر لے لیا، پہلے گھر ڈی جے ہنڈی کے جے ہنڈی میں، ونٹیج پور میں، کننا گارڈن میں تھا، اب جو ہے یمجی روڈ کے اندر گھر لے لیا، اب جو ہے کمرشل میں گھر لے لیا، اب انگلینڈ کے اندر مکان لے لیا، اب دبئی کے برج الخلیفہ میں فلور لے لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کل ایک حلال کی روٹی اور سوکھی پیاز کی چٹنی تھی، تو تب کی زندگی میں اب لاکھوں روپے کمانے کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پیشاب اسی جگہ سے، نجاست اسی جگہ سے، ناک کی گندگی وہی ہے، منہ کا بلغم وہی ہے، کان کی گندگی وہی ہے، جو بھی چیزیں ہیں ایڈیشنل ہیں کہ چلو ایک نل اور ایک پانی آنے کا جو ٹوٹی ہے وہ 100 روپے میں بھی ملتی ہے اور 1,00,000 روپے میں بھی ملتی ہے، تو یہ تو کھا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، اب وہ چیزوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ ایران سے قالین بناتا ہے، اور وہ دوسرے ممالک سے وہ جو کنکوں میں آتے ہیں، گھر کے اندر جو لائٹوں کی زیبائش ہوتی ہے وہ لگاتا ہے، وہ تو اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا۔ اللہم بسمی کا اموت و احیا بول کر جب سوتا ہے تو بادشاہ کا بھی وہی حالت، فقیر کی بھی وہی حالت، امیر کی بھی وہی حالت، غریب کی بھی وہی حالت۔ کہاں گئے کنکوں میں؟ کہاں گیا قیمتی مکان؟ کہاں گیا برج خلیفہ؟ سونا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم وقت الموت، سونا موت کی بہن ہے، تو یہ موت کی بہن امیر کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ایسا نہیں کہ برج الخلیفہ میں سونے والا آرام سے سوتا ہے اور فٹ پاتھ پر سونے والا تکلیف میں سوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے، دن کے اندر گرمی حرارت 40 ڈگری گرمی چل رہی ہوتی ہے، بالو اور ریت کا لوٹ جا رہا ہوتا ہے، اور جلی اور پتھرے اور جو کھمبیاں ہوتی ہیں مولڈنگ میں ڈالی جانے والی، اس کا لوٹ جا رہا ہوتا ہے، ٹیمپریچر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ نل سے جو پانی نکلتا ہے اس سے گویا آدمی جو ہے چائے بنا سکتا ہے، ڈپ ڈپ ڈالے عرق بن جائے گا۔ اللہ آرام دینا چاہے تو دل کے گرمی میں، زوال کے وقت ان لوگوں کی تپتی گرمی میں، ٹرک کی آواز میں، ٹریفک میں نیند دیتا ہے، سکون دیتا ہے، گرم ریت پر اور چلتی ٹرک کے اندر وہ سوتا ہے، اور کھمبیاں جو گرم ہو جاتی ہیں ان کے اوپر سوتا ہے، اور جس کو آرام دینا نہیں چاہتا ایئر کنڈیشن کے اندر، اور دنیا کے وہ قیمتی کمرے، وہ قیمتی لاٹ جس کے اندر ایک رات کی قیمت ہندوستان کے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، نیند اور آرام اور سکون دینا چاہے سڑکوں کے فٹ پاتھ پر دیتا ہے، اور چلتی لاریوں میں گرم کھمبیوں کے اوپر کراٹے مار کر سوتا ہے، اور اللہ اگر اس کا سکون چھیننا چاہیں تو لاکھوں روپے کی عمارت کے اندر انکم ٹیکس والوں کا ڈر اس کو ڈراتا ہے، جیل کا ڈر اس کو ڈراتا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ڈر اس کو ڈراتا ہے، انجیکشن لیے بغیر، ٹیبلٹ کھائے بغیر سکون اس کو نہیں آتا، اس کو نیند نہیں ملتی۔ اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ لعنت کی جگہ اللہ نے اسی دنیا کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ذکر کے حلقے ہیں اور جو مسجدیں ہیں اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان جگہوں کو چھوڑ کر یہ پوری دنیا اللہ کی لعنت زدہ ہے، اللہ کی نگاہ سے گری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوتی۔ اللہ کافر و مشرک کو گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا۔ میری مائیں اور بہنیں، ایسی دنیا کے لیے جو دنیا پورے زندگی گزار کر، پوتروں کو دیکھ کر، نوازوں کو دیکھ کر، پڑ پوتروں کی شادی کو دیکھ کر، ان کے گھرانے کے جنازوں کو دیکھ کر جب وہ جاتا ہے اور پلٹ کر دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک رات اس نے دنیا میں رہا ہے۔ تو ایک رات کے لیے
ہزاروں سال کی قبر کی زندگی، ہزاروں سال کی دہشت کی زندگی۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کألف سنۃ مما تعدون، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ہاں وہاں پتہ لگے گا جب سورج ایک نیزے کے برابر قریب ہوگا۔ جن ممالک کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، ابھی مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں کھجوروں کے پکنے کا سیزن ہے، گرمی کا سیزن ہے۔ فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کے وقت 40-42 ڈگری گرمی رہتی ہے۔ وہ اس لیے کہ سورج کی مسافت اور زمین کی مسافت، اس کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، وہ کم رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اتنا فرق ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے بنگلور میں تہجد کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت 22 ڈگری اور 23 ڈگری اور کبھی 18 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ تو چنانچہ جب قیامت کے دن ایک نیزے کے برابر سورج سروں کے اوپر ہوگا، ہاں وہاں پکارنا اپنے خامندوں کو، وہاں پکارنا اپنے بچوں کو، وہاں مالک مکان پکارنا اپنے کرایہ داروں کو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں دنیا میں تھوڑے سے فاصلے کے فرق سے 10 ڈگری کا فرق آ رہا ہے، وہ سورج ایک نیزے کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر سروں کے اوپر ہوگا، تو کوئی پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی منڈی تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ اولاد جس کے لیے اور جن کی خوشیوں کے لیے مرد جا کر تکلیف پڑا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ یاد نہیں ہے، ہاں ہم لوگ جو اپنے کمرے میں تھے، کھڑکی کے پاس وہ حرم کا نظارہ دیکھنے کے لیے دیکھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی عمارت، کم سے کم 20 فلور اس کے ہوں گے، 20 منزلہ عمارت، اور ظہر کی نماز وہاں 12:30 بجے 12:35 12:20 کو موسم کے اعتبار سے پہلے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ پڑھ کر آئے، کھڑکی سے دیکھا تو ایک آدمی ایک تختہ جس کو رسیوں سے باندھ کر سیفٹی بیلٹ اس کے کمر کو باندھ کر اوپر کی طرف ہک میں اٹکا کر وہ پلک مار رہا ہے، وہ ایسی ریپیئر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی 1 لاکھ روپے دے کر ہم سے وہ کام لینا چاہے، ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ جو برج خلیفہ بنا ہے اور یہ مکہ ٹاور، زمزم ٹاور جو مکہ مکرمہ میں ہے، خدا جانے ان کی تعمیر کے وقت ان کتنی لاشیں نکل گئی اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی اور کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ تو ایسی سخت ڈیوٹی کر کر کیوں کر رہا ہے؟ جوروں کو پال لیں، بچوں کو پال لیں، ماں باپ کو پال لیں، لیکن جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ہم اور آپ تو کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، میں آدم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، میرا بیٹا جو پہاڑ پر چڑھ کر نافرمانی کیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جو پہاڑ پر چڑھ کر کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا، تمہارا طوفان یہاں جو ہے نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح کے کلمات کو نقل کیا، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے بچنے والا نہیں۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، آرگومنٹ بحث چل رہی تھی، اس درمیان طوفان کی ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا دفن ہونے والوں میں سے، عذاب میں غرق ہونے والوں میں سے اللہ نے بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں بچ گیا تو بس، میرے بچے کو نہیں جانتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کہیں گے میں بچ گیا تو بس، میں اپنی بیوی کو نہیں جانتا۔ سب رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں کفن کی گھاٹی کے خاطر۔ یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈالے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس یہ دنیا بے پناہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئی اور کہا اے علی میں دنیا ہوں، اس سے جو لینا ہے لے لو۔ حضرت علی کے گھر میں پاکے چلا کرتے تھے، چولہا کبھی کبھی سرد ہو جاتا تھا، 2-3 ہفتوں کے لیے کھانے کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی، مجھ میں سے کچھ لے لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا غرہ غیری،
میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والی نہیں ہوں، تو چنانچہ میں آنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ دنیا جب مڑ کر جانے لگی تو اس کا اصل چہرہ کہ ناک کے اندر، آنکھ کے اندر اور منہ کے اندر بدبو، سڑان اور جو ہے بدصورت بدشکل، تو یہ دنیا ہے، دیکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہے۔ بلڈنگوں سے جنازے نکل جاتے ہیں، جھونپڑیوں سے جنازے نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ بلڈنگ میں رہیں تو روح آسانی سے نکل رہی ہو، اور جھونپڑی میں رہیں مشکل سے نکل رہی ہو، ہاسپٹل میں رہیں اب اسپیشل وارڈ میں، وی آئی پی وارڈ میں، مہنگی ترین امریکن برانچ جو ہے اپولو کے اندر ایڈمٹ ہے، تو سب کو وہی تکلیف ہے، سب کے خون میں بدبو ہے، سب کے استنجا اور پاخانے کی جگہ کے اندر بدبو ہے۔ انسان بدبوؤں کا مجموعہ ہے، اور وہ جنت کا ہم سفر بن کر جنتی نعمتوں سے معطر ہوتا ہے اور جنتی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں اتنا لگ گئے، ایک آدمی جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا تاکہ اپنے گاؤں کو پہنچ سکے، اپنی منزل کو پہنچ سکے، لیکن راستہ غلط لے لیا، بجائے لیفٹ جانے کے رائٹ چلا گیا، بجائے لیفٹ جانے کے سیدھا چلا گیا۔ اب وہ اتنی دور چلا گیا، اتنی دور چلا گیا کہ اب پھر وہ اپنی منزل کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہی حالت ہماری ہوئی، ہمارے آرام، ہماری عیش و عشرت کی زندگی، ہماری رائل فیملی، ہمارے جو ہے گھرانوں کے نظرے، پڑوس ملک کے اندر جو شادیاں کی جاتی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شریک ہونے والا بھی شاید اللہ کے عذاب کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو مسنون اور ہلکا بنایا، کم خرچ والا بنایا، اور فرمایا کہ شادی جب ہلکی ہوتی ہے تو زنا مہنگا ہوتا ہے، اور شادی جب قیمت والی ہوتی ہے تو زنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، ایک دوسرا عنوان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، ہم قرآن سے، حدیث سے، صراط مستقیم سے اور جنت کے راستے سے کتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ آج ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا۔ کپڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمارتیں بنانا اور خرچ کرنا، آمدنی کو بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ کلمے کی موت آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہم جہنم عذاب قبر سے بچیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج ایک نیزے پر ہوگا، انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم سوالات پیغمبر جب اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، میدان محشر کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، اور جہنم سے نکلنے والی لگام جو اجدی کی طرح ایک وقت میں 70,000 کو نکل دیتی ہے، اس کو دیکھیں گے، تب افسوس کریں گے، اے اللہ اخذنا فإنا ظالمون، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم جو ہے تیری عبادت کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے۔ میری بہنیں، یہ سب چیزیں ٹی وی دیکھنے سے نہیں ملتی، واٹس ایپ میں نہیں ملتی، فیس بک اور ٹویٹر میں نہیں ملتی، اور یہ سنیماؤں اور ڈراموں میں نہیں ملتی۔ ایسی مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، آخرت کی تیاری ہو سکے۔ کچھ تو بات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور دنیا کے صدقوں میں، خیر خیرات کے اندر اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے اور مخلوق کی ہیلپ اور مدد کرنے میں شاید آپ کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے صحابہ کرام، آبادی بڑھی تو وہاں پینے کے پانی کا ایک کنواں یہودی کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے گا، وقف کرے گا، میں اسے جنت کے اندر محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی سے آپ نے ویپار کیا، اس نے کہا کہ پورا کنواں تو نہیں بیچ سکتا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن مسلمان پانی لیں گے اور دوسرے دن ہم لوگ پانی لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں آدھا کنواں بھیج دو، اور اپنے صحابہ، اپنے اصحاب
اور دوستوں کو اور مدینے کے باشندوں کو کہہ دیا کہ اس دن اتنا پانی نکالو، اتنا پانی نکالو کہ اس کی سوتیں سوکھ جائیں اور گہرائی کے اندر ایک قطرہ پانی نہ رہے۔ دوسرے دن یہودی کا نمبر تھا، اس نے کہا مسلمانوں نے ایسا پانی چوسا کیا پانی بھرتے بھرتے سورج غروب ہو جائے گا۔ چنانچہ مجبور ہو کر کہا اس کو بھی لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ دنیا میں کوئی بتائے ایسا چشمہ جو 1500 سال سے چل رہا ہو اور ایک قطرہ پانی کم نہ ہوا ہو۔ اللہ کے راستے میں کیا خیرات کیا، صدقہ کیا کہ آج اس کے کرنٹ کا بل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتا ہے۔ بیر عثمان کے نام پر آج بھی وہاں جو ہے اس کی حفاظت کے لیے واچ مین اور خدام کو لگایا گیا ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہاں کے گاؤں کو سیراب کر کر تو اس میں پھر ہوٹل خریدے گئے، پھر اس کے بعد پراپرٹی خریدی گئی۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں چلے گئے، عالم قیامت کی طرف راہزن مسافر ہو کر چلے گئے، لیکن ان کی آمدنی سے جو ہوٹل اور جو دکان مکان بنے ہیں اس کی آمدنی سے پوری دنیا میں مسجدوں کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ اخلاص تھا، یہ آخرت کا خوف تھا، یہ اللہ کا ڈر تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج جو ہے بیر عثمان ہے اور پراپرٹیاں ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی سند دی گئی اس میں سے ایک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ 4 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 4 خلفاء راشدین ہیں، اس میں ان کا شمار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو دنیا کے شہیدوں کی گواہی دنیا کی عدالتیں دیا کرتی ہیں، دنیا کے لوگ مرد عورتیں بچے دیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کا جام دیا تو خون کا فوارہ قرآن شریف کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اس پر خون کا قطرہ لگا اور آج تک اس کی سرخی اور اس خون کی خوشبو نہیں گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے حامی تھے، اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت اور نکاح میں میری 2 بیٹیاں آئی۔ عثمان اتنا اللہ کو کا پسندیدہ بندہ ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آتی میں عثمان کی بیاہی دے دیتا۔ یہ فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس غزوہ تبوک کے اندر اتنا چندہ دیا، اتنا پیسہ دیا، اتنی مدد کی مجاہدوں کی، اتنا ہتھیار اور سواریاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد سے لے کر مرنے تک گناہ بھی کرے گا، اللہ اس کو ثواب میں لکھے گا۔ یہ ہے وہ عثمان غنی جن کی جنت کے اندر منزل بنا دی گئی، نبی نے ان کو سند دی۔ مسجد نبوی کی زمین کے اندر آپ کا حصہ ہے۔ بیر عثمان آپ کے نام پر چل رہا ہے، آپ کے نام پر 10 ہوٹل ہیں جن کی آمدنی سے غریبوں کو پالا جا رہا ہے۔ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا حضرت آپ آخرت کے جہنم کے تذکرے سے، قیامت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جنت کی سند دنیا میں مل گئی، جامع شہادت نوش کیا، نبی کے دوہرے داماد، مسجد نبوی کے لیے زمین دی، بیر عثمان بنایا۔ تبوک میں اتنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان کا گناہ بھی ان کو نیکی بنا کر دے دیا جائے گا۔ وہ عثمان قبر پر کھڑے ہو کر روئے۔ آج ہم گناہوں پر گناہ کریں، سنیماؤں پر سنیما دیکھے، ساس بہو جھگڑتے رہے، باورچی نند جو ہے جھگڑتے رہے، مالک مکان اور کرایہ دار کے جھگڑے، گالیاں، نہ نماز کا احترام ہے، نہ اذان کا احترام ہے، نہ بچوں کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کا جذبہ ہے۔ اتنے گناہ رکھ کر خدا جانے کس گھٹائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی جنت میں محل بن گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں جب قرآن شریف پڑھا آپ نے اور عزت عینا ہو، آنکھوں کو سفید کر دیا جائے گا،
اور ایک آیت قیامت کے بارے میں ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب ضرور پکڑ کر رہے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت و رسالت جاری ہوتی، حضرت عمر بن الخطاب نبی ہوتے، اور معراج میں آپ کا محل موتی سے زیادہ چمکدار، دودھ سے زیادہ سفید محل دیکھا، اور جو زمین پر بات کرتے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر اس کو وحی بنا دیتے تھے۔ وہ عمر بن الخطاب جب سورہ طور کی آیت کو سنا اور پڑھا، اتنے بیمار ہوئے، آپ یوں سمجھیے کہ آئی سی یو کے اندر ان کو رکھا گیا۔ صحابہ کرام ان کی عیادت کو، ان کی مرض کو پوچھنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں قرآن کوئی اثر نہیں کرتا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے اور وقت لگانے سے اللہ کے قرآن سے محبت ہوتی ہے اور دنیا کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر خاتون کم سے کم 10 عورتوں کو تشکیل کر یہاں لائے۔ یہاں چندہ نہیں مانگا جاتا، یہاں کانگریس بی جے پی آر ایس ایس کی بات نہیں کی جاتی، یہاں ایمان، اسلام، اخلاق، کردار، نبی کی سیرت اور قرآن کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں مجلس میں آنے والے اٹھنے سے پہلے میں ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ تو چنانچہ ایک آدمی تقریر کرے، یہ سنے تب بھی وہی انرجی خرچ ہوتی ہے، 100 سنے تب بھی وہی طاقت خرچ ہوتی ہے۔ ایک لائٹ ڈالے، 100 آدمی رہیں تب بھی اتنی ہی روشنی آتی ہے، 5 آدمی رہیں تب بھی اتنی روشنی آتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کہ آپ نے عذاب قبر بچنے کے لیے جو حدیثیں سنی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری کہ دنیا کے لیے مرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، آپ بتا کر لائے۔ اور ان میں سے جو خواتین دین پر چلے گی اور جب تک دین پر چلتی رہیں گی، اللہ ان کو جو اجر دے گا اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ آپ کو ہمیں اجر مرحمت فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرمائے، میاں بیوی کے اندر الفت سے محبت سے پیدا فرمائے، اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک مفید پروردگار بنائے اور جنت جانے کا وسیلہ بنائے۔ جو رشتوں کے خاطر پریشان ہیں اللہ نیک رشتے ان کے لیے آسان فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرمائے۔ اور جو لوگ نامعلوم بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اللہ زمینی، آسمانی، روحانی، جسمانی بلاؤں سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال، خاندان، قبیلے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بیماریوں سے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ثواب پہنچا کر ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله